بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنی سوتیلی اولاد کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 4 سوتیلی بیٹیاں تھیں، جن میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا باقی سب اپنی اپنی سسرال جا چکی تھیں۔ اس کے علاوہ ان میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 6 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ البتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم نے بالترتیب 8 ہجری اور 9 ہجری میں وفات پائی اور 7-8 برس ان کے سامنے زندہ رہیں، تاہم کوئی باہمی آزردگی کا واقعہ مذکور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو راہ الہی میں شہید ہوئیں، ان کی نسبت حضرت عائشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، وہ میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت زینب کے بطن سے ایک لڑکی امامہ نامی پیدا ہوئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت پیار کرتے تھے۔ ان کو گود میں لے کر مسجد جاتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے تو ان کو کندھے پر بٹھا لیتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کو اس سے بہت محبت تھی۔ کہیں سے ایک ہار آیا تھا، عورتوں نے کہا یہ عائشہ کی قسمت کا ہار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امامہ کو عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ کی رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ گو کنواری تھیں، لیکن ان سے سن میں 5-6 برس بڑی تھیں، غالباً 1 سال یا اس سے بھی کچھ کم۔ دونوں ماں بیٹی ایک ساتھ رہی ہوں گی۔ سن 2 ہجری کے بیچ میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیاہ دی گئی تھیں۔ شادی کے لیے جن ماؤں نے سامان درست کیا تھا، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہوں نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا۔ مکان لیپا، بستر لگائے، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال دھن کر تکیے بنائے، چھہارے اور منقع دعوت میں پیش کیے، لکڑی کی ایک اگنی تیار کی کہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جائیں۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ کے بیاہ سے کوئی اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر میں گئیں، اس میں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں صرف ایک دیوار کا فصل تھا۔ بیچ میں ایک دریچہ تھا جس سے کبھی کبھی باہم گفتگو ہوتی تھی۔ حدیث کی کتابوں میں کوئی صحیح واقعہ ایسا مذکور نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ ماں بیٹی کے دل میں باہم صاف نہ تھے۔ حدیثیں تمام تر اسی کی معید ہیں کہ دونوں میں یکجہتی، محبت اور میل ملاپ تھا۔ حضرت فاطمہ سسرال میں اپنے ہاتھ سے کام کرتے کرتے تھک جاتی تھیں۔ ایک دن ایک لونڈی کی درخواست کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اتفاق سے باریابی نہ ہوئی تو ماں ہی کو وکیل بنا کر واپس چلی گئیں۔ بیٹی کا برتاؤ یہ تھا کہ جب دوسری ماؤں نے حضرت عائشہ کے مقابل میں سفیر بنا کر ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور انہوں نے ان کی طرف سے درخواست پیش کی، تو آپ نے فرمایا، بیٹی جس کو میں چاہوں اس کو تم نہیں چاہو گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً شرما کر واپس چلی آئیں اور پھر ماؤں کے دوبارہ اصرار سے بھی درخواست کے لیے نہیں گئیں۔
بیٹی کی تعریف میں کہتی ہیں، میں نے فاطمہ سے ان کے باپ کے سوا کوئی اور بہتر انسان کبھی نہیں دیکھا۔ ایک تابعی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو آپ بولیں کہ فاطمہ۔ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ نشست و برخاست کے طور طریقہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ جب آپ کی خدمت میں وہ آتی، آپ سروقد کھڑے ہو جاتے، پیشانی چوم لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتیں، باپ کو بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔ وہ خاص حدیث جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اہل بیت اور آل ابا میں ہونے کا ذکر ہے، وہ حضرت عائشہ ہی کے ذریعہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن ہم سب بیویاں آپ کے پاس بیٹھی تھیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے سے آئیں، بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال تھی، ذرا بھی فرق نہ تھا۔ آپ نے بڑے پرتپاک سے ان کو بلا کر پھر چپکے ان کے کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگیں۔ ان کی بے قراری دیکھ کر آپ نے پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، فاطمہ، تمام بیویوں کو چھوڑ کر صرف تم سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے راز کی باتیں کہتے ہیں اور تم روتی ہو۔ آپ جب اٹھ گئے تو میں نے واقعہ دریافت کیا تو بولی، میں باپ کا راز نہیں فاش کروں گی۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو میں نے دوبارہ کہا، فاطمہ، میرا جو تم پر حق ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں، اس دن کی بات مجھ سے کہہ دو۔ انہوں نے کہا، ہاں اب ممکن ہے۔ میرے رونے کا سبب یہ تھا کہ آپ نے اپنی جلد وفات کی اطلاع دی تھی، اور ہنسنے کا باعث یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تم تمام دنیا کی عورتوں کی سردار بنو؟ اس حدیث سے دونوں ماں بیٹی کے تعلقات کتنے خوشگوار نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کے اخیر عمر کا واقعہ ہے۔ اس سے ثابت ہوگا کہ میراث اور فدق کے جھگڑوں سے پاک روحوں کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا تھا، اور نہ کوئی اور خانگی آزردگی کا واقعہ ان کے شیشہ خاطر کو مکدر کر سکتا تھا۔